اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کی برکت سے وہ خصوصیات عطا کیں جو کسی اور امت کو عطا نہیں کی. امام مالک لکھتے ہیں کہ جب ہمارے نبی کو یہ پتہ چلا کہ میری امت کی اوسط عمر 50 سے 60 سال ہوگی اور پہلی امتوں کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو آپ کو اس بات کی فکر ہوئی کہ میری امت پھر باقی امتوں سے آگے کیسے نکلے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فکر اور ٹینشن ہوئی کہ میری امت باقی امتوں سے آگے کیسے نکلے گی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کے وسیلے سے ہمیں لیلۃ القدر جیسی رات عطا کی ہے. اور یہ رات وہ رات ہے کہ جس کو قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جسے زندگی میں ایک مرتبہ یہ رات مل گئی تو ایسے ہے جیسے اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کی. یہ ایسے ہے جیسے اس نے 1000 مہینے مسلسل اللہ کی عبادت کی. اور امام مجاہد جو روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے مسلسل 1000 مہینے تک جہاد کیا. 1000 مہینہ مسلسل اس نے جہاد کیا. جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے 1000 مہینہ اگر کسی ایک آدمی نے مسلسل جہاد کیا تو ہماری تو زندگی مختصر ہے، پھر اس میں مصروفیات ہیں، کام کاج ہے اور دوسرے کام ہیں، تو ہم کیسے ان تک پہنچیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں تمہارے نبی کے وسیلے سے وہ رات دی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اگر کسی کی اوسط عمر 60 سال ہے اور زندگی میں بالغ ہونے کے بعد 15 سال کے بعد اسے 45 رمضان ملے اور ہر رمضان وہ آخری عشرے کی عبادت کرے، لیلۃ القدر کو کھوجنے کی کوشش کرے، تو 3750 سال کی عبادت کا اجر اللہ اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں لکھ دیں گے. اس کے علاوہ رمضان کی نیکیاں وہ علیحدہ ہیں، اس کے علاوہ زندگی کے اعمال وہ الگ ہیں، اس کے علاوہ زندگی میں جو خرچ کیا اللہ کے لیے دیا ہے، کسی کی ضرورت پوری کی ہے، کسی کے کام آئے ہیں، وہ ساری زندگی کی نیکیاں اس میں پلس ہوتی چلی جائیں گی. یہ میرے اور آپ کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو یہ تحفہ دیا گیا ہے. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر، قدر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے. یہ قدر والی رات کیوں بنی ہے؟ قرآن کی وجہ سے بنی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام آسمانی صحیفے اللہ تعالیٰ نے آسمانی صحیفے رمضان کے اندر اتارے ہیں. تمام آسمانی صحیفے رمضان کے اندر آئے ہیں. فرمایا رمضان کی پہلی رات ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے، 6 رمضان کو تورات نازل ہوئی اور 13 رمضان کو انجیل نازل ہوئی. اور فرمایا کہ 24ویں رات کو یا 25ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت پہ نازل کیا. اور اس رات میں قرآن کے نزول کو، جو اس قرآن کے نزول کی وجہ سے اس رات کو جو شرف ملا، اس نے اسے لیلۃ القدر بنا دیا، عظمت والی رات بنا دیا، قدر والی رات بنا دیا، قدر و منزلت والی رات بنا دیا. اور پھر ہمیں مخاطب کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات کی اہمیت اور شان اور مقام کیا ہے؟ پوچھنا ہے تو اپنے نبی سے پوچھو. اس لیے کہ ہماری جو دوڑ ہے، قرآن نے یہ جملہ ہمارے لیے کہا ہے، ہماری جو دوڑ ہے یہ کہاں تک ہے؟ ڈالر
سستا ہو جائے، ڈالر کا ریٹ نیچے آ جائے، مہنگائی کم ہو جائے، پیٹرول نیچے آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ساری زندگی کی دوڑ کیا ہے، پیسہ جمع ہو جائے، اتنا بن جائے، اتنا جڑ جائے، تو مجھے اور آپ کو اللہ کیا کہتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے۔ گویا یہ انداز ہے کہ تمہیں پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ اس رات کی عظمت اور شان اور مقام کیا ہے۔ گویا کوئی آدمی اگر 1000 سال مسلسل عبادت کرے رمضان کے علاوہ، کوئی کر نہیں سکتا، 1000 مہینے رمضان کے علاوہ مسلسل عبادت کرے، کوئی کر نہیں سکتا، وہ اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام اور مرتبے پر اپنی آخرت کی ترقی میں، روحانی ترقی میں، عروج میں اس ایک رات میں پہنچ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، دنیا کی فصلیں ایسے ہی ہیں، موسم ایسے ہی ہیں، کس فصل میں پنیری لگائی جائے گی، کس فصل کی پنیری کس موسم پہ لگائی جائے گی، کس وقت پہ لگائی جائے گی، اور کون سے دنوں میں لگائی جائے گی، وہ جلدی گرو کر جائے گی۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر بھی ایسے ہے، انسان کی 1000 مہینے کی عبادت مسلسل اس پہ وہ اثر نہیں کرتی جو لیلۃ القدر کی رات اس کی زندگی میں وہ اثر لے کے آتی ہے۔ انسان کی مسلسل 83 سال 4 مہینے کی عبادت، ریاضت، ذکر اور اللہ کی یاد میں مصروف رہنا وہ اثر نہیں رکھتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، جو انسان کو اس ایک لیلۃ القدر سے مل جاتا ہے۔ لیکن یہ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ دونوں باتیں مجھے اور آپ کو ہمارے نبی سے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کو پتا چلا کہ اللہ نے میری امت کو یہ رات دے دی ہے، تو آپ نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا۔ رمضان کے پہلے عشرے میں جب اعتکاف مکمل ہوا، جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، جس رات کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، اس عشرے میں نہیں تھی، آگے ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ 20 دن مکمل ہو گئے تو اللہ کی طرف سے جبریل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، وہ رات اس عشرے میں بھی نہیں ہے، آگے ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کو میرا اور آپ کا رب کائنات پہلی دفعہ بتا دیتا کہ رات آخری عشرے میں ہے تو کام ختم نہ ہو جاتا، آسانی نہ ہو جاتی، لیکن امت کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے نبی جن کا دل سوتے بھی جاگتے بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک بول، ایک ایک جملہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان سے نکل رہا ہے، وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کتنے حریص ہیں کہ پہلا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر جب اللہ کے رسول کو 2 عشرے اعتکاف کے ہو گئے تو پھر کہا جبریل امین نے کہ وہ آخری عشرے میں ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا جس نے جانا ہے چلا جائے، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی امت کے لیے سہولت ہو گئی، آسانی ہو گئی، اور یہ میرے اور آپ کے نبی کے اعتکاف کی برکت سے ہوئی ہے کہ آپ کے اعتکاف کی برکت سے 20 دن ہمیں موقع مل گیا، رات کو آرام بھی کرو، نیند بھی پوری کرو، اور اپنے معمولات زندگی کو روٹین کے ساتھ چلاؤ جیسے رمضان سے پہلے چلایا کرتے تھے۔ لیکن ایک آخری عشرہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، اب زندگی کی ترتیب کو تھوڑا سا بدل لو۔ کیسے بدل لو؟ میرے اور آپ کے نبی جیسے بدلتے تھے ویسے بدل لو۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایک رمضان بھی ایسا نہیں تھا جس میں اعتکاف نہیں کیا، ایک رمضان بھی ایسا نہیں تھا۔ ایک رمضان سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں فرمایا، لیکن اگلے سال پھر 20 دن اعتکاف کیا، اگلے سال 20 دن اعتکاف کیا۔ یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ تمہاری مصروفیات بجا ہیں اور تمہارے کام کاج بجا ہیں اور تمہارے سر پہ جو بوجھ ہیں وہ بجا ہیں اور تمہاری باغ دوڑ وہ بجا ہے۔ حالانکہ ہماری جو باغ دوڑ ہے یہ تو فضول چیزوں کے پیچھے ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ساری چیزیں بجا ہیں، لیکن تم اپنے نبی کو دیکھو جن کا دل ہر وقت اللہ کے عرش کے ساتھ، اللہ کی تجلی کے ساتھ اور اس کے انوار اور اس کی وحی کے انتظار میں رہا کرتا تھا۔ وہ نبی ساری مصروفیتوں کو چھوڑتے ہیں اور 10 دن کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور پھر 1 سال نہیں ہر سال آتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے پیغام ہے کہ زندگی میں زیادہ نہیں تو 1 مرتبہ ضرور اعتکاف کرو، 1 مرتبہ ضرور اعتکاف میں آؤ، 1 مرتبہ ضرور اس تنہائی میں آؤ
اور اعتکاف سے مقصد تنہائی ہوتا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اعتکاف سے مقصود یکسوئی ہوتا ہے کہ انسان سب سے کٹ جائے اور تنہائی میں آ کے وہ اللہ کے گھر میں آ جائے، اور اللہ کے گھر میں تو اللہ کے گھر میں تو ویسے بیٹھنے کی بڑی برکات ہیں، تو وہ اللہ کے گھر میں جب آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے در پہ آ کے جھک گیا ہے اور اب وہ اس تلاش میں ہے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ہم نے اس رات کو فکس کر لیا، کیسے فکس کر لیا کہ 27ویں رات کو آؤ اور مسجد میں نوافل پڑھو، باقی ساری راتیں جیسے چاہے گزار دو۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آپ نے مسجد میں آنا تھا اور صحابہ کو بتانا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں آپ مسجد میں تشریف لائے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس آخری عشرے میں کون سی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن جب میں نکلا تو میں نے دیکھا 2 لوگ جھگڑ رہے تھے، اللہ نے اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اس رات کی تعیین اٹھا لی ہے۔ تو اب اس کو آخری عشرے کے اندر تلاش کرو۔ ہم سوچیں 2 لوگوں کا جھگڑا، اور ظاہری بات ہے کسی بڑی بات پہ نہیں ہوگا، عارضی اور وقتی ہوگا، 2 لوگوں کا جھگڑا، یہ وہ 2 لوگوں کا جھگڑا تھا جس کی وجہ سے اس رات کی تعیین اٹھا لی گئی۔ آج ہم دیکھیں ایک چھت کے نیچے باپ اور بیٹا رہتے ہیں، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے نہیں بولتا ہے۔ ایک چھت کے نیچے بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی دوسرے سے بات نہیں کرتا، دوسرے اس سے بات نہیں کرتا۔ ایک چھت کے نیچے ساس بہو ہیں، بہو ساس سے بات نہیں کرتی، ساس بہو سے بات نہیں کرتی ہے۔ جب ایک چھت کے نیچے اتنی نحوستیں ہوں تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پیسہ برکت نہیں لے کے آتا، چیزیں برکت نہیں لے کے آتی، چیزیں سکون نہیں لے کے آتی ہیں۔ جب ایک گھر کے نیچے اتنی نحوستیں ہوں تو جو کچھ مرضی کر لیا جائے، برکت نہیں آ سکتی، رحمت نہیں آ سکتی، شفقت نہیں آ سکتی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اتفاق کے اندر رکھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس رات کی تعیین اٹھا لی۔ اب تعیین اٹھا لی تو آپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے کہ جس رات لیلۃ القدر ہے اس سے اگلی صبح جب میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری پیشانی پر پانی اور مٹی لگی ہوئی ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی صبح ایسی ہوگی جب اللہ کے رسول نماز پڑھیں گے اور فجر کی نماز کے بعد آپ کی پیشانی پر مٹی اور پانی لگا ہوا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں 21ویں رات تھی، صبح فجر کا وقت ہوا، آسمان بالکل صاف تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو بادل آئے، بادل گرجے، بارش ہوئی اور کھجور کی چھال کی چھت تھی، پانی ٹپکنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی مبارک پیشانی پر پانی اور کیچڑ لگا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ طاق رات کی علامت مجھے یہ دکھائی گئی ہے، اس طرح میں سجدہ کر رہا ہوں، تو وہ یہی رات تھی۔ آپ نے فرمایا بالکل، یہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی میں جو طاق رات آئی 27 کو نہیں آئی جو ہم نے فکس کر لی ہے، وہ 21ویں کو آئی۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ایک صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن انیس، میں صحرا میں رہتا ہوں، دور رہتا ہوں، ہر روز آپ کی مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن مسجد میں نہیں آ سکتا ہر روز، تو کیسے رہتا ہوں؟ وَأَنَا أُصَلِّي بِحَمْدِ اللَّهِ، اللہ کا شکر ہے وہاں رہ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے وہاں رہ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ کی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے کہا کہ آخری عشرے میں آ کے آخری پورا عشرہ اس رات کو تلاش کرو۔ تو یا رسول اللہ میں کیسے پورا عشرہ آؤں، میں تو روز نہیں آ سکتا، تو مجھے بتا دیئے کوئی ایک رات بتا دیجئے، میں آؤں اور آپ کے پیچھے آ کے عبادت کروں۔ میرے اور آپ کے نبی بڑے رحیم تھے، حریص تھے اور شفیق تھے اور رؤوف الرحیم تھے۔ آپ نے کہا عبداللہ ابن انیس 23ویں رات کو آ جانا۔ عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں بس مجھے پتا چلا تو اور صحابوں کو بھی پتا چلا کہ اس رات لیلۃ القدر 23ویں کو آئے گی۔ فرماتے ہیں 23ویں رات کو میں نے کام کاج چھوڑے اور مسجد کے اندر آ گیا، رات گزاری اللہ کے رسول کے ساتھ اور صبح پھر میں چل دیا۔ یہ دوسری مرتبہ یہ لیلۃ القدر تھی جو میرے اور آپ کے نبی کی زندگی میں آئی۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک حدیث طیبہ میں صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ رات آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو صحابہ سوچ اور فکر میں پڑ گئے، اللہ سے مانگنے لگے کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ رات ہوتی کب ہے۔ تو صحابہ نے 1 سال خواب دیکھا، اور اس خواب میں کیا دیکھا
کہ زیادہ صحابہ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر آخری 7 راتوں میں سے ایک ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول کو بتایا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں تم سب کے خواب ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اس لیے لیلۃ القدر کو آخری 7 میں سے ایک میں تلاش کرو۔ گویا کہ پہلی 3 چھوڑ دیں اور آخری 7 راتوں میں فرمایا اسے تلاش کرو۔ ابی بن کعب کہتے ہیں ایک رات اللہ کے رسول نے کہا بھائی آج اہتمام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، قیام کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، آہوزاری کرنی ہے۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں وہ 27ویں رات تھی جو لیلۃ القدر تھی۔ یہ وہ تھا جو اللہ کے رسول نے عملی طور پر کر کے بتایا، یعنی کبھی 21ویں کو آ رہی ہے، کبھی 23ویں کو آ رہی ہے، کبھی 27ویں کو آ رہی ہے، اور پھر آپ کے جو فرامین ہیں وہ فرامین بھی الگ الگ ہیں۔ ان فرامین میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب رمضان کی 7 راتیں باقی رہ جائیں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو 7 راتیں شروع ہوں گی 23 سے لے کر 30 تک، آخری 7 راتیں آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ایک اور حدیث میں، اور یہ مضمون کئی احادیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لیلۃ القدر کو 21ویں رات تلاش کرو، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہاں بس نہیں کر دی، پھر آپ نے فرمایا او آخر لیلۃ من رمضان، رمضان کی آخری رات، 29 کے بعد آخری رات 31 ہوگی، 29 کے بعد آخری رات 30 ہوگی، 30ویں ہوگی، تو آپ نے فرمایا رمضان کی آخری رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اب 2 احادیث آپ کو اور سناتا ہوں، 2 احادیث، ایک صحیح بخاری کی ہے، ایک صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ جائیں رمضان کی، یا 7 باقی رہ جائیں، یا 5 باقی رہ جائیں، یا 3 باقی رہ جائیں، یا 2 راتیں باقی رہ جائیں۔ اب اس کو آخر سے گننا شروع کریں۔ اگر رمضان 29 کا ہے، جیسے اس سال غالب امکان یہی ہے، تو رمضان 29 کا ہے، تو آخر سے 9ویں رات کون سی بنے گی؟ 21ویں، پھر 23ویں، پھر 25ویں، اور پھر اس کے بعد 27ویں، پھر 29ویں۔ لیکن اگر رمضان 30 کا ہو تو پھر آخر سے گنے، 9ویں رات کون سی بنے گی؟ 22، آخر سے، اوپر سے 22ویں رات، پھر اس کے بعد 24، 22ویں، پھر اس کے بعد 24ویں، پھر اس کے بعد 26ویں، پھر اس کے بعد 28ویں، اور پھر اس کے بعد 30ویں رات۔ یہ میرے اور آپ کے نبی فرما رہے۔ اور ابو سعید خدری، یہ اصول یاد رکھیے، صحابہ حدیث کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے، اور جو صحابی روایت کرے وہ حدیث کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، وہ سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو ابو سعید نے بیان کیا۔ امام مسلم لکھتے ہیں کہ سائل نے سوال کیا، شاگرد نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی راتیں باقی رہ جائیں تو پھر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو وہ کون سی دن بنے گا، کون سا دن بنے گا؟ طاق راتیں بنے گی کہ جفت بنے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تشریح کا حق بھی مجھے ہی حاصل ہے، کیونکہ حدیث کو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، تو اس اعتبار سے یہ جفت راتیں ہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی کے عمل کو دیکھیں تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر صرف 27ویں نہیں ہے، لیلۃ القدر صرف 25ویں نہیں ہے، اور لیلۃ القدر صرف طاق راتوں میں نہیں۔ اگر صرف طاق راتوں میں ہوتی تو میرے اور آپ کے نبی صرف طاق راتوں میں مسجد میں آتے، اعتکاف نہ فرماتے۔ اعتکاف کس لیے ہے کہ ایک رات میں یہ امکان ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر ہو، ایک رات اس بات کا چانس رکھتی ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو۔ تو امت کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سبق دے دیا کہ تم ایسا کرو، اس آخری عشرے میں ہر رات کو قیمتی بناؤ، اور اللہ نے اس رات کو جو چھپایا ہے اس میں بھی امت کی سہولت ہے، اس میں بھی امت کی سہولت ہے۔ اب دیکھیں نا، آج جمعہ کا دن ہے، رمضان المبارک کا جمعہ ہے۔ ہمارے کئی دوست ایسے بھی ہیں، ہمارے کئی بھائی ایسے بھی ہیں جو ہفتے کے بعد جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور جو رمضان کا جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ باقی نمازوں کی بات نہیں، جو رمضان کا جمعہ نہیں پتہ ہے نا جمعہ ہے، پھر بھی رمضان کا جمعہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر اللہ لیلۃ القدر کو فکس کر دیتا کسی ایک رات میں، اور پھر انسان اپنی نالائقی کی وجہ سے، انسان اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس رات کو قیمتی نہ بناتا، اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہ کرتا، اور اس رات کو توبہ اور استغفار نہ
نہ کرتا تو اللہ کے عذاب کا حقدار بن جاتا۔ اللہ نے اس رات کی تعین اٹھا لی، امت کے لیے سہولت پیدا کر دی۔ اس رات کی تعین اٹھا لی، امت کے لیے سہولت پیدا کر دی کہ ایک رات کی بجائے زیادہ راتیں اللہ کے سامنے جھکو، زیادہ راتیں اللہ کے سامنے عبادت کرو، زیادہ راتیں اللہ کو یاد کرو، اور زیادہ راتیں اللہ کو یاد کر کے اس کو مناؤ، اس کو راضی کرو۔ اور عبداللہ ابن انیس کے بیٹے سے کسی نے پوچھا، تمہارے باپ کو اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ لیلۃ القدر 23ویں رات ہے، تو پھر وہ لیلۃ القدر کیسے گزارتے تھے؟ بڑا سادہ سا طریقہ تھا صحابہ کا، وہ لیلۃ القدر کیسے گزارتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں میرے والد یعنی عبداللہ ابن انیس لیلۃ القدر جب ہوتی تھی تو وہ لیلۃ القدر جب آتی تھی عصر کی نماز پڑھتے مسجد میں آ جاتے، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا کرتے تھے، کسی کام کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا لیلۃ القدر کو گزارنے کا۔ ہماری مصروفیات ہیں، کسی نے جاب پہ جانا ہے، کسی نے آفس جانا ہے، دین منع نہیں کرتا ہے کہ سارے کے سارے پاکستانی، سارے کے سارے مسلمان ساری مصروفیات کو چھوڑو اور مسجد میں آ کے سارے اعتکاف بیٹھ جاؤ، لیکن دین اس بات کی ضرور تاکید کرتا ہے کہ آخری عشرے کی راتوں کا اور باقی 20 راتوں کا فرق ہونا چاہیے۔ اور وہ فرق کیسے ہوتا تھا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا سال تہجد پڑھتے تھے، لیکن کبھی ازواج مطہرات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھایا۔ ترغیب دی ہے، اٹھایا نہیں ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو بیدار فرماتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے یہ اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، تو تم نے اس آخری عشرے کو جاگ کے گزارنا ہے، عبادت گزاری کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس کو زندہ کیسے کرنا ہے؟ شب بیداری کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، رکوع اور سجود کے ساتھ اسے زندہ کرنا ہے۔ یہ فرق تھا میرے اور آپ کے نبی کے رمضان کے آخری عشرے کا اور باقی 20 دنوں کا۔ تو گویا امت کو یہ سکھا دیا کہ پوری فیملی کی ذمہ داری ہے، پوری خامن کی ذمہ داری ہے، وہ گھر کے اندر ایسا ماحول بنائے۔ بچوں نے اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، ان کے اسکول کو نہ ڈسٹرب کریں، ان کی یونیورسٹی کو نہ ڈسٹرب کریں، لیکن جتنا وقت جاگتے ہیں موبائل بند ہونا چاہیے۔ جتنا وقت جاگتے ہیں ذکر کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ، رکوع سجود کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کی اعتکاف میں یہی عبادت ہوتی تھی، ذکر، تلاوت، رکوع سجود، نماز، تہجد۔ اس رات کی عبادت ہی یہ ہے، اور اس رات کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ دعا ہے، وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ شب مغفرت ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ لینے کی رات ہے، اللہ سے فیصلے کرانے کی رات ہے، یہ اللہ سے ملنے کی رات ہے، یہ نعمت کی رات ہے، یہ فرحت کی رات ہے، یہ عطا کی رات ہے۔ اور اللہ اس رات ہر ایک پہ اپنی نظر کرم فرماتے ہیں، ہر ایک کو عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ محروم نہیں کرتے ہیں۔ جو جھولی پھیلاتا ہے اس کی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے، جو بخشش کی صدا بلند کرتا ہے اسے بخشش دے دی جاتی ہے، جو اپنا دکھڑا سناتا ہے اس کے دکھ کو دور کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جو اپنا غم اس کے سامنے رکھتا ہے اس کے غم کا مداوع کر دیا جاتا ہے، جو اپنی آرزو اور تمنائیں رکھتا ہے اللہ اس کی آرزوں اور تمناؤں کو پورا کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کیا جاتا، جو اللہ سے روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اپنے مستقبل کا سوال کرتا ہے وہ اس کے مستقبل کو روشن کر دیتا ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا، اور کیا خوبصورت سکھایا، بہت اعلیٰ سکھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے یہ لیلۃ القدر ہے، اور لگ جاتا ہے پتہ، اعتکاف والوں سے آپ پوچھیں لیلۃ القدر کب تھی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ لیلۃ القدر فلاں رات کو تھی، کیونکہ وہ آخری عشرے مسجد میں ہوتے ہیں تو فیلنگز آ جاتی ہیں کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، آج کی رات میں جو سکون ہے، جو روحانیت ہے، جو یکسانیت ہے وہ کسی اور رات میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں، پوچھنے والی کون ہیں؟ جن کی براءت پہ قرآن نازل ہوا، جن کی براءت پر قرآن نازل ہوا، جن کو صدیقہ کائنات ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یا رسول اللہ اگر وہ رات مل جائے اللہ سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں؟ تو نہیں کہا کہ عائشہ اللہ سے مانگ لینا
5 کو اللہ تمہیں اولاد دے دے، اے عائشہ یہ مانگ لینا کہ اللہ تمہاری جھولی کو بھر دے، اے اللہ یہ مانگ لینا کہ تمہارے پاس بڑی فراوانی ہو جائے، اے اللہ جب اللہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ رات ہے جس کو خیر من الف شہر کہا گیا ہے، تو اللہ سے یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ سے مانگنا عائشہ اے اللہ آپ تو بڑا معاف کرنے والے ہیں تو مجھے بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ تو بڑا معاف کرنے والے ہیں مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ یہ کسے سکھایا جا رہا ہے؟ یہ صدیقہ کائنات کو سکھایا جا رہا ہے، اور یہ امت کے لیے پیغام تھا، امت کے لیے پیغام تھا۔ اولاد کا نہ ہونا غم کی بات ضرور ہے، اولاد کا نہ ہونا غم کی بات ضرور ہے، گھر کے حالات کا اچھا نہ ہونا غم کی بات ضرور ہے، پریشانیاں غم کی بات ضرور ہے، پیسے نہ ہونا غم کی بات ضرور ہے، زندگی کی ٹینشنیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بڑی ٹینشن یہ ہو کہ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام 40 سال تک ایک روایت کے مطابق یہی کہتے رہے کہ اللہ تو نے معاف نہ کیا تو پھر بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے، میرا کیا بنے گا؟ اور یہی اللہ کے رسول نے فرمایا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، جسے رمضان کا مہینہ ہوا اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان کے اندر توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور لوگوں کو کہیں کہ ہاں رمضان گزرنے دو پھر تمہیں میں بتاؤں گا، نہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ اب میں نے اپنا قبلہ درست کر لیا، میری جو بری عادتیں ہیں نا اے اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس کو درست کر لیا ہے، آپ بھی درست کر دیجئے نا، فاعف عنی، آپ معاف کر دیجئے، آپ میری اصلاح کر دیجئے، مجھے ٹریک پہ لے آئیے اور مجھے اس پہ ثابت قدم کر دیجئے۔ یہ دعا میرے اور آپ کے نبی سکھا لے، اس لیے سکھا رہے ہیں جس نے اس رات یہ مانگا اور اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، پھر اللہ دنیا کو دل سے نکال کے اپنی محبت کو ڈال دیں گے، پھر اپنے نبی کی محبت کو ڈال دیں گے، پھر یہ ساری کی ساری چیزیں جس کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، حلال اور حرام کے فرق کو مٹاتا ہے، جس کے پیچھے انسان صحیح اور غلط کو مٹاتا ہے، جس میں انسان کو نہ بندے کے حق کا پتہ نہ رب کے حق کا پتہ ہے، پھر اللہ ان سب کو ٹھیک کر دے گا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھائی گئی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اور امت کو بھی سبق ہے، امت کو بھی سبق ہے۔ اور میں اگلی حدیث جو سناتا ہوں اس سے اس دعا کی تاکید ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لیلۃ القدر ہوتی ہے جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ قرآن کا بھی اشارہ ہے، تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں اور بہت سے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، خانہ کعبہ پہ آتے ہیں، سبز جھنڈا ہوتا ہے، کعبے پہ لہرا دیا جاتا ہے، اور جبریل کہتے ہیں کہ پوری زمین پہ پھیل جاؤ، پوری زمین پہ پھیل جاؤ، جاؤ لوگوں کے پاس، جس کو سنو کہ وہ ذکر کر رہا ہے، جس کو سنو کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، جس کو سنو کہ وہ نماز کے اندر مصروف ہے، جس کے پاس جاؤ اور وہ اللہ سے آہیں کر رہا ہے، سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے، آہو فغاں کر رہا ہے، اور اللہ کے سامنے التجائے کر رہا ہے، اور گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اس کی دعاؤں پہ جا کے آمین کہو۔ اور جب رات پوری ہوتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں جبریل امین سے اس رات میں اپنے محبوب پیغمبر کی امت کے لیے اللہ کا کیا تحفہ ہے، کیا عنایت ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں اللہ کی رحمت کا فیضان ایسا جاری تھا، اس نے سب کو بخش دیا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے، سب کی التجاؤں کو قبول کر دیا ہے، جس نے جو مانگا عطا کر دیا ہے، سوائے 4 لوگوں کے ان کو اس رات بھی کچھ نہیں ملا۔ جب دینے والا کہتا ہے حل من سائل، کسی کا کوئی سوال ہے تو لے آئے، حل من سائل، کسی کی کوئی ضرورت ہے، کسی کی کوئی اپلیکیشن ہے تو لے آئے، آج میرے سے رحمت کا پروانہ لے جائے، آج اس پہ سٹیمپ لگوا لے، حل من سائل، حل من مستغفر، حل من تائب، دینے والا رب یہ کہتا ہے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں 4 لوگوں کے علاوہ سب کی بخشش ہو گئی ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں پہلا وہ آدمی ہے جو ڈرگز لیتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، کسی بھی قسم کا نشہ ہے، فرمایا اس رات بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ڈرگز کتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں، اللہ اس رات اس کی مغفرت نہیں کرتے، اس کی بخشش نہیں کرتے۔ تو آخری عشرے سے پہلے اس ایک چیز سے توبہ ضروری ہے، اس ایک چیز سے اللہ کی پناہ مانگنا ضروری ہے۔ تو دوسرا کون ہے؟ کہا جس نے ماں باپ کا دل دکھایا،
ماں باپ کی دل آزاری کی، ان کو برا بلا کہا، ان کو گالی گلوچ کیا اور ان کا دل دکھایا، اس رات اللہ اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے کہ ان کی دل آزاری کرنے والے کو اللہ لیلۃ القدر کے اندر بھی معاف نہیں کرتے، جبکہ وہ خود معافی دینے کے لیے تیار ہے۔ تیسرا پوچھا گیا کون ہے؟ کہا وہ جو رشتہ داروں سے توڑ کے رکھتا ہے، رشتہ داروں سے جس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، زندگی بھر کے لیے توڑ لیا کہ میرا تمہارے ساتھ جینا مرنا ختم، میرا تمہارے ساتھ جینا مرنا ختم، تمہاری خوشی میں ہم نہیں آتے، تم ہماری خوشی میں نہ آؤ، جنازے پہ میرا منہ نہ دیکھنا۔ فرمایا ایسے آدمی کی اللہ اس رات میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا وہ آدمی جس کے دل میں کسی کا بغض ہے، جس کا دل صاف نہیں ہے۔ دیکھیں زنا کرنے والے کی بخشش ہو گئی ہے، لیکن فرمایا کہ جس کے دل میں بغض ہے کسی کا، اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ ہمارے دل کتنے لوگوں کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل کتنے لوگوں کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل صاف ہی نہیں ہیں، اور کتنے چھوٹے دل ہیں۔ یہی دعا سکھائی اللہم انکا، اب اس کو ریلیٹ کریں اس کے ساتھ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ سے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ پوچھے کہ تو معاف کرتا ہے؟ میں کہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہے تو معاف کرتا ہے؟ کہ اللہ تو جانے دے، اللہ کہے تو جانے دیتا ہے؟ میں کہوں اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ کہے تو چھوڑتا ہے؟ تو یہ اللہ مجھ سے اور آپ سے کہتے ہیں جس کا دل صاف نہیں ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی صاف نہیں کریں گے، اس کو بھی پاکیزہ نہیں کریں گے۔ کچھ نہیں انسان لے کے جاتا دنیا سے، کچھ نہیں لے کے جاتا، مرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے اس سے جو غلطی ہوئی ہے معاف کر دو، اس سے جو کوتاہی ہوئی ہے معاف کر دو۔ وہ زندگی میں اس کوتاہی کی معافی کے لیے تیار تھا، وہ زندگی میں اس کے لیے تیار تھا، اور وہ جو زندگی میں لے کے اور وہ جو مرتے ہوئے بغض لے گیا ہے، اس بغض کو کیسے نکالیں گے اس کے مرنے کے بعد؟ اس کے دل سے کیسے نکالیں گے؟ تو جس کو زندگی میں جتنی مرتبہ بھی رمضان ملا اس کا دل صاف نہ ہوا تو عمر نو بھی مل جائے، رمضان کی ہر رات لیلۃ القدر بن جائے، لیکن اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ان چار چیزوں سے اور ان چار میں سے ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور اپنے آپ کو دور بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ان راتوں کو خود بھی قیمتی بنانا ہے، گھر کا ماحول بنانا ہے۔ ہمارے ہاں جو کوتاہیاں شروع ہوئی ہیں ان کوتاہیوں میں سے ایک یہ ہے، اس آخری عشرے کو ہم سمجھتے ہیں شاپنگ کا عشرہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، دین ہمیں عید کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ضرور شاپنگ کرے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ضرور خریدے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ضرور نیا سوٹ لے، نیا جوتا لے، ساری چیزیں نئی لے، لیکن اس کے لیے آخری عشرے کو خراب نہ کریں۔ اپنی ترجیحات کو، وقت کو بدل لیں، دن کے وقت میں چلے جائیں، بازار جائیں، شاپنگ کے لیے جائیں، دن کے وقت میں چلے جائیں، لیکن رات کو خراب نہ کریں۔ رات اللہ کے سامنے رہیں، رات اللہ کے سامنے رہے، ہر رات کو قیمتی بنائیں۔ اور ہمارے ہاں دوسرا جو ایک کام شروع ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر غلط بات پہ میں بڑی سختی سے تنقید کر رہا ہوں، ہمارے یہاں دوسرا کام شروع ہو گیا عیدیوں کا، عیدیاں دینا ہے۔ بھئی یہ کس نے کہا عید دینی ہے؟ کس نے کہا عید دینی ہے؟ یہ جی بیٹیوں کو عید دینی ہے، وہی بیٹی دے دی ہے، اب لینے والے بس کر دیں، لینے والے بس کر دیں، اب لینے والوں کی لالچ نہیں ختم ہو رہی۔ باپ تو سوچ لے کہ میں نہیں دیتا۔ جس آدمی کی 5 بیٹیاں ہیں اور اسے 5 کو عید دینا کوئی فرض ہے؟ کسی ایک بیٹی کو وہ عید نہیں دیتا تو ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر عید بھی دینی ہے، بیٹی کو نہیں دینی، پورے سسرال کو دینی ہے۔ اس لیے کہ ایسی عید دینی ہے ساس بات نہ کرے، کوئی نند بات نہ کر دے، کوئی دوسری جٹھانی دھرانی بات نہ کر دے، ایسی عید دینی ہے۔ یہ کون سی عید ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس دین کے پیچھے ہم چل رہے ہیں؟ اور پھر عید بھی جس دن ہم نے دینے جانا نا، تو ہم نے بھی کہا کہ ہم نے پیسے لگائے ہیں، چھوڑنا ہم نے تمہیں بھی نہیں ہے۔ کیسے نہیں چھوڑنا؟ ہم 2 دن پہلے بتائیں گے جی پرسوں آپ کے پاس عید لے کے آ رہے ہیں، ہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم آئیں گے تو صحیح لیکن تمہارے بھی کچھ لگوا کے جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ نے پرسوں عید دینے کے لیے آنا ہے نا، تو آپ نے افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو فلاں کو بھی ساتھ لے آنا، فلاں کو بھی ساتھ لے آنا۔ ہم یہ رمضان بھی خراب کر رہے ہیں، اور ایسا خرچ کیا ہوا اللہ کو بالکل قبول نہیں، بالکل قبول نہیں ہے۔ بہنوں کو وراثت میں حصہ دیں، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیں، وراثت کے حصے ہڑپ کر لیے اور عیدیاں دے رہے ہیں، عیدیاں دے رہے ہیں، منہ بند کرنے کے لیے دے رہے ہیں نا، منہ بند کرنے کے لیے۔ تو جس میں اللہ کی رضا ہی نہیں ہے اس عیدی کے دینے سے تو آخرت میں چھتر ہی پڑیں گے نا، اللہ ناراض ہی ہوں گے نا۔
یہ سارے کے سارے رسم و رواج ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے پہ بوجھ کو بڑھایا ہے، اور ان رسم و رواج کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں لینے والوں سے. دینے والے نے تو باپ ہے نا، بیچارے نے تو دینا نا، اس کی تو بیٹی ہے، اس کی تو بیٹی ہے. میں لینے والوں سے بات کر رہا ہوں کہ لینے والے خدا کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ بیٹیوں والوں کی جان چھوڑ دیں. ان سے کہیں نہیں بھائی اب آپ کی بیٹی ہماری ہو گئی ہے، اب کوئی عید نہیں ہم نے لینی. لینے والوں کی بات کر رہا ہوں، لینے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ لینے والے کہتے ہیں جی نہیں اب ہم نے نہیں لینا. ہمارے دل میں استغنا ہونا چاہیے. 10-20 ہزار کی عیدی لے لیں گے، 30 ہزار کی لے لیں گے. اللہ نے تمہیں اتنی سہولتیں دی ہیں، اتنی آسائشیں دی ہیں. ایک عیدی نہ ہونے کی وجہ سے گھر کو اجاڑ دو. ایک عیدی نہ ہونے کی، اس کے اندر تھوڑا کمی بیشی ہونے کی وجہ سے اس کی ماں بہن ایک کر دو، اس کی ماں بہن ایک کر دو، اس کی عزت کو تاتار کر دو کہ تمہارے باپ نے یہ عید بھیجی ہے. ایسی عید بھیجتے ہیں. ہمارا معاشرہ آج ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے آخری عشرے کو خراب کر رہی ہیں، ہماری طاق راتوں کو خراب کر رہی ہیں، ہماری لیلۃ القدر کو خراب کر رہی ہیں، جسے قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں پتہ چل جائے نا لیلۃ القدر کیا ہے تو پھر تم بھی اپنے نبی کی طرح اپنی مصروفیات کو کم کرو اور مسجد میں آ جاؤ. تو اللہ یہ آخری عشرہ ہمیں نصیب کر. زندگی میں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اس آخری عشرے کو قیمتی بنانے کا اللہ سے عزم کریں کہ اللہ میں نے اس کو قیمتی بنانا ہے. میں نے اس آخری عشرے کو سو جائیں اگر نیند ہے نا معمول میں ہے سو جائیں، لیکن موبائل نہ چلائیں. سو جائیں. اور ایک اور بات میں آخری بات عرض کروں اور بات ختم کروں، سو جائیں، موبائل نہ چلائیں. اس آخری عشرے کی عبادت کسی اسکالر کا بیان سننا نہیں ہے، ثواب ملے گا. یہ عبادت نہیں ہے اس عشرے کی. نعتیں سننا اس عشرے کی عبادت نہیں ہے، ثواب ملے گا. میں ثواب کا انکار نہیں کر رہا ہوں. اس عشرے کی عبادت کیا ہے؟ تنہائی میں آؤ، اللہ کے سامنے بیٹھو، اور ایک مکھی کے سر کے برابر جس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا، اللہ فرماتے ہیں میں جہنم کی ساری آگ کو اس آنسو سے بجھا دیتا ہوں. ساری جہنم کی آگ اس ایک آنسو سے بجھ جاتی ہے. مسجد میں آؤ، تنہائی میں بیٹھو، اپنا جائزہ لو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اپنے مسائل اللہ کے سامنے پیش کرو، اور اللہ سے کہیں کہ باری تعالیٰ میں آ گیا ہوں، آپ کے در پہ آ گیا ہوں. اور جو آپ کے پاس آ جائے نا تو آپ بڑے غیور ہیں، آپ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں فرماتے. تو جو میرے لیے دنیا میں بہتر ہے وہ بھی مجھے عطا کر دیجئے، اور جو کچھ میرے لیے نقصان دہ ہے اس سے مجھے بچا لیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.